بڑے غصے میں تھی، کیا بات کہہ رہی تھی؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی الم تسمع ما قال، یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے بھی تو سنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے، السلام علیک کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا الم تسمعی ما قلت لہ، تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا تھا، تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا علیک، جو تو نے مجھ پر کہا ہے وہ تجھ پر ہو، جو تو نے مجھ پر کہا ہے وہ تجھ پر ہو۔ تو اگر کوئی یہودی عیسائی آپ کو غیر مسلم سلام کرے تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں علیکم، کیا کہیں گے؟ وعلیکم۔ مگر مسلمان کرے تو وعلیکم السلام کہیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، فرمایا کہ ما یود الذین کفروا، کافر اور مشرک جو اہل کتاب میں سے ہیں، والمشرکین اور جو مشرکین مکہ ہیں، ما یود الذین کفروا، کوئی کافر بھی یہ پسند نہیں کرتا، کیا؟ ان ینزل علیکم من خیر، کہ کوئی بھی خیر آپ پر نازل کی جائے۔ یہودی اور مشرک یہ بات پسند ہے کہ آپ پر کوئی خیر نازل کی جائے، کدھر سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب سب سے بڑی خیر تو نبوت تھی، حضور پر سب سے بڑی خیر ہے، اور وہ کہتے تھے یہ نبی کیوں نہیں بن گئے، ہم کیوں نہیں بنتے، نبوت ہم پر کیوں نہیں آتی؟ یہ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں آتے، یہ کہتے ہیں وہی آتی ہم پر کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ میری رحمت نبوت تمہارے کہنے سے ملے گی یا میں جس کو چاہوں گا عطا فرماؤں گا، میری مرضی، میں نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا دیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بولیے بہت بڑا۔ اب بات چل رہی ہے یہودیوں کے اعتراضات کی، تو ایک اعتراض یہ بھی کیا ما ننسخ من آیت، جو ہم آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، تو ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے بھی آتے ہیں، اس سے بہتر او مثلیہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں، بولیے یا اس سے بہتر ہے۔ اب یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں آیتیں منسوخ کیوں ہوتی ہیں، اس میں حکم اٹھا کیوں لیے جاتے ہیں، اس میں حکم تبدیل کیوں ہوتے ہیں کہ پہلے کچھ آتا ہے پھر یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا، اور اسی اعتراض کو یہودیوں نے بھی اٹھایا۔ اور ناراض نہ ہو جائیے گا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں شیعہ یہودیوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، تو جو اعتراض یہودیوں نے اٹھایا تھا وہی آج شیعہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن 40 پاروں کا تھا اور اس پر شیعہ کی 250 حدیثیں ہیں کہ یہ قرآن غلط ہے، اصل قرآن جس کے 40 پارے تھے 10 پارے علی کی شان میں آئے ہیں، تو صحابہ نے معاذ اللہ مٹا دیے ہیں۔ تو یہ سارے اعتراض شروع تو یہودیوں سے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا لیے، اور ہم چونکہ صحابہ کی اولاد ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، صحابہ سے ہمارا سلسلہ جڑتا ہے، کسی صحابی نے قرآن پر شک نہیں کیا اور کسی سنی مسلمان نے بھی قرآن پر شک نہیں کیا۔ اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ جی اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو پہلے ایک حکم آیا پھر دوسرا کیوں آیا؟ تو سنیے، دین تو سارے نبیوں کا ایک ہے، بولیے دین سارے نبیوں کا مگر شریعتیں بدلتی رہی ہیں، شریعتوں میں حکم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ پر توبہ تھی قتل، امت کی توبہ کیا تھے جی؟ مگر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، بولیے بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ کسی شریعت میں اونٹ حرام تھا مگر ہماری شریعت میں اونٹ ہے، ایک شریعت میں 2 سکی بہنیں ایک نکاح میں آ سکتی تھی پر ہماری شریعت میں ایسا ہو سکتا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اپنی بہن سے بھی نکاح جائز تھا مگر ہماری شریعت میں ایسا جائز ہے۔ پھر ہماری شریعت کے اندر بھی کچھ احکام درجہ بدرجہ آئے ہیں، کیسے؟ مثلا شراب کے بارے میں پہلے حکم کچھ اور آیا پھر حکم کچھ اور سیکنڈ لاسٹ حکم کیا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر چوتھی مرتبہ یہ حکم آیا کہ آج کے بعد شراب بالکل حرام ہے اور جوا بھی بالکل ہے۔ اسی طرح سود کے بارے میں بھی درجہ بدرجہ، مگر جب اینڈ پہ آ گیا کہ سود ہے تو پہلے والے حکم ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ جو تھا کہ شراب پی کے نماز میں نہیں آنا، تو جب حرام ہو گئی کلی تو پھر وہ حکم ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے تو ایسا کیوں؟ تو بھائی جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے اس وقت حکیم کی دوا اور ہوتی ہے، جب وہ ذرا تکڑا ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کا علاج ہے۔